میں یہ بھی سمجھا دینا چاہتا ہوں، بعض دفعہ احمدی غلطی کرتے ہیں اور چھوٹے ظلموں اور کے نتائج میں اور تکلیفوں کے نتائج میں حوصلہ ہار بیٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ ہمیں بددعا کی اجازت کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کرنا، آپ کی طرف منسوب ہونا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تو یہ حال ہے کہ اپنے ان لوگوں کو جنہوں نے آپ کو شدید تکلیفیں پہنچائیں، سر تا پا لہو لہان کر دیا، زخموں سے چور کر دیا، ان کے لیے بھی بد دعا نہیں مانگی، بلکہ یہ کہا اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے میرے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ جانتے نہیں ہیں کہ کیا کر رہے ہیں۔ تو احمدی کیوں بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کے عوام بے خبر ہیں، ان کو پتہ نہیں بیچاروں کو یہ ہیں کیا، ان کو کیا پتہ ہمارے دل میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی محبت موزن ہے، کیسا عشق ہے۔ آپ ہی کی محبت میں تو ہم ساری دنیا میں اپنے جان مال عزتیں سب کچھ لٹاتے پھر رہے ہیں۔ تو لا علمی کے مارے ہوئے بیچاروں کو ان کو بد دعائیں دینا، یہ محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہونے کی شان کے خلاف ہے۔ شایان شان نہیں ہے کہ حضور کی طرف منسوب ہو کوئی اور پھر اتنی بے صبری دکھائے۔ بس آپ کو میری یہی تعلیم ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے، جو کچھ یہ کر گزریں، صبر سے کام لیں، دعا کریں ان کے لیے، اور دعا کے نتیجے میں انشاءاللہ اس قوم کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور اگر مولوی غالب رہا اور اس طرح غالب رہا جس طرح میں بیان کر رہا ہوں کہ اسوہ رسول کو چھوڑ کر رسول کے دشمنوں کا اسوہ اپنا لیا اور اختلاف مذہب کے نتیجے میں وہ کچھ کیا جو قرآن کی تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ انبیاء کے مخالف کرتے رہے ہیں، انبیاء نے نہیں کیا، اگر یہ ایسا کرتے رہے تو پھر مجھے ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کے باوجود بھی اس قوم سے ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ مشکل یہی ہے جو بات میں نے آغاز میں کہی تھی، شرافت ہے، دبی ہوئی ہے، اس میں جرأت نہیں ہے۔ اگر دیر تک ایسا ہی ہوتا رہے کہ شرافت میں جرأت نہ ہو، شرافت کی زبان گنگ ہو جائے اور ظلم کی زبان تیزی سے چلنے لگے، تو پھر ساری قوم اس جرم میں ایک طرح شریک ہو جایا کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کا ضمیر بیدار کرے، ان کی شرافت کو آواز بخشے۔